بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بڑا اہم میسج آپ کو دینا، سمجھانا اور آپ کے ذریعے دوسروں تک پہنچانا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے۔ مصنوعات کا بائیکاٹ یعنی پروڈکٹ کا بائیکاٹ۔ ایک سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو تباہ و برباد کرنا چاہیں تو آپ کیا کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ اس کا ذریعہ معاش، اس کی روزی روزگار ختم کر دیں تو وہ شخص خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ سچ ہے نا؟ دوسرا سوال، اگر کسی ملک کو آپ نقصان پہنچانا چاہیں، اس کو ختم کرنا چاہیں تو جواب ہے اس کی مصنوعات، اس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیجئے، وہ ملک خود بخود ختم ہو جائے گا۔ چونکہ آج کل دنیا کے تمام ممالک کا دار و مدار اپنے یہاں کی مصنوعات اور پروڈکٹس کے اوپر ہے، جو ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہندوستان کچھ پروڈکٹس بناتا ہے جو فرانس خریدتا ہے، امریکہ خریدتا ہے یا اور دوسرے ممالک والے خریدتے ہیں۔ وہ لوگ کچھ پروڈکٹس بناتے ہیں جنہیں ہندوستان والے خریدتے ہیں، تو ہمارا مال، ہمارے پروڈکٹس وہاں جاتے ہیں، وہاں کے پروڈکٹس یہاں آتے ہیں اور ایک دوسرے کو مالی نفع ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا اور ملکوں کا نظام چل رہا ہے۔ اب اس میں جو ملک جتنی زیادہ پروڈکٹس بناتا ہے وہ اتنا زیادہ امیر ہے۔ تو اگر ہم کسی ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا آسان سا ذریعہ ہے کہ اس کے پروڈکٹس کا، اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیجیے۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں جب قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا، کوئی شہر فتح نہیں ہوتا تھا، تو اس کا حصار کر لیا جاتا تھا، گھیراؤ کر لیا جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ باہر سے جو رسد، کھانے پینے کا جو سامان اندر جاتا تھا وہ جا نہیں پاتا تھا، چونکہ فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ کچھ وقت کے بعد میں جب کھانا اندر نہیں پہنچتا تھا تو شہر والے بھوک سے نڈھال ہو کر کے ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے اور شہر فوج کے قبضے میں آ جاتا تھا۔ جو قبضہ کرنا چاہتا تھا تو یہ اس کا آسان سا ذریعہ تھا، آسان سا طریقہ تھا کہ وہ ان کا کھانے کا رسد، جس کو کہتے تھے کھانے پینے کا ذریعہ، بند کر دیا کرتے تھے۔ اب آدمی بھوکا مرے گا، اس سے اچھا ہے کہ ہتھیار ڈال کر کے دوسروں کے حوالے شہر کر دے، کم سے کم جان تو بچ جائے گی۔ تو پہلے زمانے میں یہ طریقہ ہوتا تھا دوسروں کو زیر کرنے کا، دوسروں کو فتح کرنے کا۔ آج زمانہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے، جدید زمانے میں یہ بھی دوسروں کو زیر کرنے کا، اپنی طاقت دکھانے کا، دوسروں کو سبق سکھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ان کو ان کے مصنوعات کے بائیکاٹ کے ذریعے سے سبق سکھایا جائے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ ناظرین، فرانس جو ایک ملک ہے، آئے دن اس ملک کا جو صدر ہے، وہاں کے فوج، وہاں کے اور بہت سارے دوسرے پاورفل لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف غلط باتیں کرتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ جب کسی ملک کا حکمراں، وزیر اعظم، کسی ملک کا پی ایم، وہاں کی فوج ہی عوام کے خلاف ہو جائے تو پھر ان کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ دوسرے ملک والے اگر مدد کرنا چاہیں تو ان کا جواب ہوتا ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہمارے اندر کا معاملہ ہے، آپ کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایسے میں ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ فرانس کی مصنوعات کا، پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیجیے۔ اس کو سبق مل جائے گا اور وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا۔ آئیے میں آپ کو پریکٹیکل سمجھاتا ہوں کہ کیسے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے سے اس کو سبق ملے گا اور کیسے اس کی کمر ٹوٹے گی اور کیسے وہ برباد ہوگا، اور جو بھی اس کا دماغ آسمان پر چڑھا ہوا ہے تو وہ کیسے زمین پر آ کر کے گرے گا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر۔ کہتے ہیں ایک شخص روزانہ مہینے میں LU، جو فرانس کی ایک کمپنی ہے، LU کے 5 بسکٹ کے ڈبے خریدتا ہے بچوں کے لیے، اپنے گھر میں کھلانے کے لیے، جن کی کل قیمت ہوتی ہے 525 روپے۔ پیٹرول پمپ جو اس کے نزدیک میں ہے، ٹوٹل پارکو،
یہ فرانس سے جو تیل برآمد ہوتا ہے یہ اس کمپنی کا نام ہے ٹوٹل پیرکو. تو یہ پیٹرول پمپ اس کے نزدیک ہے. ہر ہفتے کم از کم 500 روپے کا وہ پیٹرول بھرواتا ہے اس پیٹرول پمپ سے. تو مہینے میں 2000 کا ہو گیا. اب یوں کہہ لیجئے کہ ندیم نے یہ پختہ عہد کیا کہ مجھے فرانس کو سبق سکھانا ہے، چونکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اما عائشہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، فرانس میں رہنے والے مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے. تو اس نے یہ سوچ کر کے فرانس کی مصنوعات کی بائیکاٹ کا ارادہ کیا. تو اس نے جو بسکٹ خریدتا تھا فرانس کے ان کو لینا بند کر دیا، جو اس کے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلواتا تھا اس کو بند کر دیا. مہینے کا کتنا خرچہ ہوتا تھا؟ 2525 روپے. 2525 روپے. تو ایک مہینے میں اس نے 2525 روپے کا نقصان پہنچایا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے کیا نقصان ہوا؟ اس شخص نے فرانس کا جو ہے کیا بگاڑ لیا؟ تو جی ہاں، ندیم خان نے فرانس کا 2525 روپے کا نقصان کیا. اب سوچئے ہندوستان کی 24 کروڑ، یہ میں کم کہہ رہا ہوں نہیں تو 30 کروڑ سے زیادہ ہے. تو سمجھئے اگر 30 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 1 کروڑ لوگ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، فرانس کی مصنوعات کا اگر بائیکاٹ کریں تو کل رقم بنتی ہے 25 ارب 25 کروڑ روپے ماہانہ. 25 ارب 25 کروڑ روپے مہینہ نقصان پہنچے گا اگر صرف 30 کروڑ میں سے 1 کروڑ لوگ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. تھوڑا اور آگے بڑھیے، اگر سال بھر بائیکاٹ رہے، یہ صرف ایک مہینے کا ہوا، اگر سال بھر بائیکاٹ رہے تو نقصان ہوگا 3 کھرب 30 ارب، 3 کھرب اور 30 ارب سالانہ روپے. اور یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ اگر اتنا بڑا نقصان کسی کمپنی کا ہو جائے تو ایک مہینے میں اس کا دیوالیہ نکل جائے گا. ایک مہینے میں دیوالیہ نکل جائے گا. کوئی کمپنی اپنے پروڈکٹس بنا نہیں سکتی، اپنی کمپنی کو آگے چلا نہیں سکتی. صرف ایک سال اگر 1 کروڑ لوگ بائیکاٹ کریں، اور سوچئے اگر 3 کروڑ لوگ اگر بائیکاٹ کریں تو کتنا بڑا نقصان ماہانہ اور سالانہ ہوگا. اور سوچئے اگر ہر ایک مسلمان 30 کروڑ کی 30 کروڑ آبادی یہ پختہ عہد کر لے، عزم کر لے کہ ہم یہ پروڈکٹس نہیں خریدیں گے جو ظالم کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ملک کی طرف سے بنائے جا رہے ہیں. تو اگر 30 کروڑ مسلمان یہ عہد کر لیں کہ ہم ایسے ملک کے پروڈکٹس نہیں خریدیں گے تو سوچئے اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ وہ جو آسمان میں اڑ رہا تھا وہ پیروں کے بل آ کے گرے گا، معافی مانگنے پر مجبور ہوگا. جی ہاں ناظرین، یہ سچ ہے کہ اگر آپ کسی ملک کی مصنوعات پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں تو اسے دن میں تارے نظر آ جائیں. اگر یہ موٹا سا حساب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو آئیے ہم آج سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ چاہے فرانس ہو، وہ چاہے کوئی بھی ملک ہو جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، ہمارے سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ازواج مطہرات کی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم اس کو اس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے اس کو ایسے دن میں تارے دکھائیں گے کہ اس کو نانی یاد آ جائے گی. یہ میں نے صرف 2 چیزیں بتائی، ایک پیٹرول پمپ، ایک بسکٹ. روزمرہ کی ہماری زندگی میں پیپسی، کوکا کولا اور اس جیسے نہانے کے صابن، استعمال کرنے کے تیل، جیل، کھانے پینے کی چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم دن بھر میں یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس ملک کی کیا کیا پروڈکٹس ہیں، کیا کیا مصنوعات ہیں، تو آپ گوگل پہ جائیے، آپ سرچ کیجئے فرانس پروڈکٹس، تو آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا. ہر ملک کے پروڈکٹس کا گوگل پہ آپ کو پورا انڈیکس مل جائے گا کہ کون سا ملک کیا کیا پروڈکٹس بناتا ہے. اور آپ عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم ایسے ملکوں کا بائیکاٹ کریں گے، ان کی مصنوعات، ان کے پروڈکٹس نہیں خریدیں گے. اگر یہ عہد کر لیتے ہیں، اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے بغیر کوئی ہتھیار اٹھائے ہوئے، بغیر آپ لکھے ہوئے، بغیر آپ بولے ہوئے، بغیر احتجاج کیے ہوئے، خاموشی کے ساتھ ایسی مار اس کو ماریں گے. کہاوت ہے کہ سانپ بھی مر گیا
اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، کیونکہ یہاں اور دوسری بہت ساری اس کے متبادل کے طور پر بہت ساری مصنوعات پروڈکٹس موجود ہیں کہ ہم ان کو نہ خرید کر کے ان سے کام چلا سکتے ہیں، اور اچھی اچھی برانڈز کی چیزیں موجود ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہی خریدیں، اس کی جگہ دوسری چیزیں ہیں ہمارے پاس جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہماری زندگی چل سکتی ہے، ہماری روزمرہ کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ جو بھی کسی ملک میں مسلمانوں پر ظلم ڈھائے گا، میرے سرکار کی شان میں گستاخی کرے گا، تو ہم ایسے اس کو سبق سکھائیں گے، ایسے اس کی نانی یاد دلائیں گے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو دوسروں تک شیئر کریں، ان کو بھی سمجھائیں اور ان کو بھی آمادہ کریں، اور اپنے محب وطن ہونے کی، محب رسول ہونے کی، محب مسلمان ہونے کی کہ تمام مسلمان بھائی ہیں، ہم ایک ہیں، پوری دنیا کا مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا بھائی ہے، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کا ثبوت دیں عملی طریقے سے۔ رسول اللہ، رسول اللہ۔